السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیشن شاپ والے کی کمائی جائز ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ جائز نہیں ہے. کمیشن شاپ کون سا؟ پراپر ڈیلر کا جو کمیشن ہوتا ہے جی. کمیشن تو ایک جنرل بات ہوئی نا, اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے. جس کا سوال ہے وہ بولے, وہ بتائے. آڑتی نہیں, اس طرح نہیں بولے, مجھے کام بتائیں وہ کیا کرتا ہے. کسان سے کیا لیتے ہیں؟ یعنی باقیوں نے نہیں بولنا سر, نہیں باقیوں نے اس لیے نہیں بولنا کہ سوال جس کا ہے نا اس کی تشریح رہ جائے گی. ہاں جی. تو کیا مسئلہ ہے اس میں حرام والی کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر سرار کو چھوڑیں, آپ بتائیں اس میں حرام بات کون سی ہے. ہاں جی, کوئی حرام نہیں ہے. اس طرح کون حرام ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, کسان جو ہے وہ جو منڈی میں آڑتی بیٹھا ہوا ہے, اس منڈی کی اس دکان کا کرایہ کسان دے رہا ہے یا آڑتی دے رہا ہے؟ کسان کو پلیٹ فارم کے اپنی چیزیں آ کے وہ بیچے, یہ آڑتی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے نا, تو اس کا نہیں لے گا. دنیا میں سارا کاروبار ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. 50 طرف سے لے, جدھر جدھر وہ اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے وہ لے گا. پراپر ڈیلر بھی دونوں طرف سے نہیں لیتا. پراپر ڈیلر دونوں کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ جو کرائے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس نے احسان کیا ہے, اور جس کو لے کے دیا اس کے ساتھ بھی احسان کیا ہے. دونوں ہے, تینوں طرف ہے. یہ تو قرآن میں اگر کہیں لکھا ہے نا دونوں طرف سے لینا حرام ہے, پھر ہم آگے چلیں گے نا. حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے, حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک اسے کوئی چیز حرام نہ کر دے. آپ اگر مجھے 100 جانوروں کے نام لکھ دیں, یہ حلال ہے, یہ نہیں ہے, یہ, تو ہم کو جنرل بتائیں گے بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے چاہے پرندوں میں ہو چاہے چرندوں میں ہو, یعنی جو مویشی ہیں ان کے اندر جو درندے ہیں, جیسے کتا ہے, ریچھ ہے, شیر ہے, یہ درندے ہیں سارے گوشت خور. چاہے پرندوں میں ہو جیسے کوا ہے, چیل ہے, گدھ ہے. صحیح مسلم ایک حدیث میں ہے کہ یہ سارے حرام ہے, جو بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے. فی نفس ہی کوئی کاروبار حلال حرام ہوگا تو پھر اس کی کمائی حلال حرام کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو دونوں طرف سے لے, چاہے 50 طرف سے لے, وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت دونوں طرف سے نہیں لے رہی. کتنے ظلم پہ مبنی ٹیکس ہیں, 2 3 طرف سے لے رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ محنت کر کے کمائی کریں, انکم ٹیکس دیں, پھر آپ جا کے صابن کی ٹکیاں خریدیں, اس کے اوپر لادہ سے ٹیکس دیں. ٹیکسز پہ ٹیکسز چڑھ رہے ہیں. بھائی ایک دفعہ ہی لے لو جو لینا ہے, کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتی. 41 ٹیکس ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے, وہ دے نہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. کس پیٹرول پمپ سے بغیر ٹیکس کے آپ کو پیٹرول مل رہا ہے؟ یا آپ کے پیٹرول کی قیمت میں 50% سے زیادہ ٹیکس ہے, تو 50 روپے لیٹر مجھے تو نہیں پیٹرول مل رہا, ہم تو اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں جس ریٹ پہ ہے, ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ لائف بوائے کی ٹکیا جو ہے وہ جتنے کی اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے یا ہول سیل کی قیمت ہے اس سے کم تو ہم نہیں دے سکتے, اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ چکن مارکیٹ میں جا کے فرائیڈ چکن بھی خریدیں, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. کسی بڑے سٹور پہ جائیں, وہ تو باقاعدہ آپ کو جب بل بنا کے دیتے ہیں نا اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی اصل قیمت ہے, یہ ٹیکسز ہے, دے رہے ہیں ٹیکس. بہ جاؤ سوال لکھ کے دیتا ہے. فیصد کوئی نہیں, جتنا مرضی لے, کوئی فیصد نہیں شریعت میں, کوئی فیصد جتنا مرضی لے. ہاں جی, فیصد کیسے شریعت مقرر کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا منافع کی شرح ہو نہیں سکتی مقرر. اس کی وجہ یہ ہے, ایک بندہ منڈی سے آلو لے کے 20 کلومیٹر دور جا کے بیچتا ہے کسی بڑی مارکیٹ میں, کیا اس کا ریٹ اور جو منڈی سے لے کے منڈی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان پہ بیچتا ہے اس کا ریٹ برابر ہو سکتا ہے کبھی؟ کیوں کہ جو بڑی جگہ جا کے بیچ رہا ہے اس نے دکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے نا. تو منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی. منافع کی شرح کو ایک چیز کنٹرول کرتی ہے کہ آپ نے ذخیرہ دوزی نہیں کرنی, مارکیٹ سے پورا آلو نہیں اٹھا لینا. آلو آپ بے شک 1 لاکھ روپے کلو بیچے, کوئی ممانعت نہیں, کوئی خریدے گا ہی نہیں. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں نہیں منافع کی شرح نہیں رکھیں گے تو ظلم ہو جائے گا, اور رکھ لو نا منافع, کون لے گا تھوڑے کو؟ میں اگر لائف بوائے کی ٹکیا رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ یہ 1000 روپے کی لائف بوائے ہے, بیٹھا ہوں قیامت تک, کس نے خریدنا ہے؟ لیکن اگر میں دنیا سے سارا صابن اٹھا کے اور میں کہوں آج سے میں 1000 روپے کی ٹکیا بیچ رہا ہوں, اب لوگوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. یہ ہے ذخیرہ دوزی.
آلو آپ 50 روپے کلو لے کے بے شک 100 روپے کلو بیچیں، بے شک 1000 روپے کلو، کوئی عرض نہیں، آپ سے کوئی خریدے گا ہی نہیں، آپ مارکیٹ میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا منافع کی شرح نہیں ہو سکتی۔ F11 میں دکان کا کرایہ 50,000 روپے ہے، I10 میں اسی دکان کا کرایہ 20,000 روپے ہے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ I10 میں بندہ جو ہے وہ منڈی سے اٹھا کے جو 20 روپے کلو والا اگر 30 کا بیچ رہا ہے تو آپ F11 والے کو بھی کہیں وہ 30 روپے بھیجے، کیوں؟ اس کو تو جانے کا کرایہ بھی زیادہ پڑ رہا ہے، اس کی تو دکان کا بھی کرایہ زیادہ ہے۔ منافع کی شرح اسلام نے رکھی نہیں ہے، تمہیں کنے کہانی کرائی ہے کہ منافع کی شرح اسلام رکھے؟ اس واسطے تو ایک کروڑ جلداں دی کتاب چاہیے ہے ایک ایک چیز دے ریٹ لکھنے واسطے۔ اسلام نے جنرل کہا ہے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو، جتنے مرضی کا بیچو۔ ایک بندہ کہتا ہے دودھ میں نے 300 روپے کلو بیچنا ہے، ٹھیک ہے بیچ لے، پھر کون خریدے گا؟ نہیں خریدے گا، منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بندہ خالص دودھ بیچ رہا ہے، ایک سپریٹا بیچ رہا ہے، یعنی ملائی نکلی ہوئی، دونوں کے ریٹ میں فرق ہے۔ اب آپ دونوں کو برابر ریٹ پہ تو نہیں لا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ KFC کو کہیں گے وہ عام چکن کی طرح ریٹ لگائے، بھائی وہ کینڈنس والوں سے اٹھا رہے ہیں چکن، آپ چکن لے رہے ہیں 300 روپے کلو، ان کو پڑ رہا ہے 1000 روپے کلو یا 500 روپے کلو، تو وہ کس طرح آپ کو اس ریٹ پہ دے دیں؟ کہتے ہیں جی وہ جی ہماری ریڈی پہ تو 50 روپے کے اتنے چپس ملتے ہیں اور KFC والے 100 روپے کے اتنے سے دیتے ہیں۔ سر KFC نے جڑا آلو لیا وہ 1000 روپے کلو ہے، تو تس جڑے آلو دے چپس کھا رہے ہو وہ 50 روپے کلو ہے، تو اپنی عقل بھی تو سوچے نا۔ تو چپسوں کے کوئی ریٹ کا منافع طے نہیں ہو سکتا، منافع کسی چیز کا طے نہیں ہوگا، ذخیرہ اندوزی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد جتنے مرضی کا بیچے، کوئی مسئلہ۔